کہ عربوں کا جو میڈیا ہے، عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے، اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا، لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا، مصر میں بھی، سوڈان میں بھی، لیبیا میں بھی، ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے بھائی، دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر. اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے، عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا، آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ماء. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماء. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض. ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے، مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان، اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے، کتنی زبردست عظمت دی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. سنی جانے والی دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں. اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، وضو کرتے ہو، اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بہت مشکل ہے سمجھانا. کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر؟ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لے، تو سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے، وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں. یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں، ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا، لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں، لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا، کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسا ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے.